لیبلوکم، اللہ کہتے ہیں میں نے آسمانوں اور زمینوں کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے۔ یہ بھی بہت اہم آیت ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کا مقصد بتاتی ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے نا سورہ ہود کی ابتدا میں، احکمت آیاتہ، اس کی آیات کو ہم نے مضبوط کر دیا۔ بہت اس کے جو مضامین ہیں وہ بڑے مضبوط مضامین ہیں، یعنی دلائل کے لحاظ سے اور دعوے کے لحاظ سے، اور اس میں جو کلیئرٹی ہے وہ بہت ہی واضح ہے۔ ثم فصلت، پھر اس کو ہم نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ تو اسی بیان میں یہ بھی ہے کہ دنیا کا ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے کہ یہ سب کچھ ہے کیوں؟ جو نفس پرست لوگ ہیں، شہوت پرست لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم مزے اڑانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کو جب اس سوال کا جواب نہیں ملتا نا یہ سب کچھ کیوں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں مزے اڑانے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کیوں ہیں، تو ساری زندگی ان کی کنفیوژن میں گزرتی ہے، ان کے پاس کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا، کوئی منزل ہی نہیں ہوتی۔ قرآن نے انسانوں پر بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ان کو ان کی پیدائش کا مقصد بتا دیا۔ وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے آسمانوں اور زمینوں کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں یعنی انسانوں اور جنات کو آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے زیادہ اچھا کون ہے عمل کے لحاظ سے۔ یہ خود ایک بلاغت ہے، یعنی اچھائی میں بھی پھر مقابلہ ہوگا۔ اگر اللہ یوں کہہ دیتے کہ تم میں کون عمل کے لحاظ سے اچھا ہے تو یہ ہمیں مقصد کائنات تو سمجھ میں آ جاتا، لیکن لوگ تھوڑا سا اچھا بن جاتے اور اچھوں کی فہرست میں داخل ہو جاتے، زیادہ اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ کہتے بھئی اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے اچھا کون ہے برا کون ہے، تو ہم اچھے بن گئے نا، ہم نے برائیوں کو چھوڑ دیا، ہم بس اچھے بن گئے، تو بس ہماری پیدائش کا مقصد حاصل ہو گیا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ احسن کمپیریٹیو ڈگری ہے، زیادہ اچھا کون ہے۔ کیا مطلب؟ اچھے بن گئے تو اور اچھے بنو، اور اچھے بن گئے تو اور اچھے بنو۔ اللہ صرف یہ نہیں دیکھے گا تمہیں اچھا کون ہے، اللہ یہ دیکھے گا کہ اچھے سے اچھا کون ہے۔ تو جو زیادہ اچھا ہوگا اس کو الگ مقام ملے گا، جو اس سے کم ہوگا اس کا الگ مقام ہوگا۔ تو صرف اچھا بننا یہ بھی مقصد نہیں ہے، اچھے سے پھر مزید اچھا بننا، پھر مزید اچھا بننا، اس کی جستجو میں تم لگ جاؤ اور برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں ہمارا ہدف بتایا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی اسی مقصد کو سامنے رکھ کے گزارنی چاہیے کہ ہم اچھے بن کے دنیا سے جائیں۔ اچھے بننے کے لیے اچھے اعمال ضروری ہیں، اچھے سے اچھا عمل کریں اور ہر برے سے برے عمل کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کیا بلاغت ہے قرآن کی۔ قرآن کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ انسانوں کو آزمائے کہ ان میں اچھے سے اچھا کون ہے۔ تو فوراً ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ ہم اچھے بن گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بھائی مرنا تو سب نے، اچھے سے اچھا بن جاؤ تو بھی موت ہے، برے سے برا بن جاؤ تو بھی موت ہے۔ تو فوراً دماغ جاتا ہے آخرت کی طرف کہ ظاہر ہے جب اللہ نے آزمایا ہے، لیبلوکم، لیبلوا کا مطلب کہ اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تو آزمائش کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو اس میں کامیاب ہوگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور جو ناکام ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ فوراً آخرت کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو مشرکین آخرت کا مذاق اڑاتے تھے، تو قرآن نے فوراً کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا آزمائش کے لیے کیا ہے، تو وہ آزمائش کا تو مطلب ہی ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس کائنات کو بنانے کا گویا مقصد یہی ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود اور اس کا تصور تمہارے دماغوں میں بیٹھ جائے اور موت کے بعد کی زندگی پر تم یقین لے آؤ۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا مقصد تھا، اسی مقصد کا یہ مشرکین مذاق کیسے اڑاتے ہیں، تو اس کا آگے قرآن تذکرہ کر رہا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اے نبی اگر آپ کہیں، إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی، تاکہ کائنات بنانے کا جو مقصد تھا، انسان کی پیدائش کا جو مقصد تھا کہ انسان کو آزمایا جائے، اور ظاہر آزمایا اسی لیے جاتا ہے کہ اس کو بعد میں بدلہ دیا جائے، تو اور وہ قیامت قائم کیے بغیر ممکن نہیں ہے، چونکہ دنیا میں انسان کو بدلہ نہیں ملتا پراپر، بہت سے اچھے لوگ پس جاتے ہیں، بہت سے برے لوگ ترقی کر جاتے ہیں۔ تو اے نبی کائنات کا مقصد ہی قیامت قائم کرنا ہے، لیکن یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جب آپ ان سے کہتے ہیں وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، لیکن جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، یہ قرآن ایک کھلا ہوا جادو ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے قرآن کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، اور جادو اس لیے کہہ رہے تھے کہ باتیں عجیب کر رہے ہیں لیکن اثر دل پہ بہت ہوتا ہے۔
تو جادوگر کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ غلط ہوتی ہیں نا جادوگر کی، لیکن اثر ہو رہا ہوتا ہے اس کا، آدمی متاثر ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی کہتے تھے قرآن کی باتیں 100% غلط ہیں لیکن اثر ہو رہا ہے، تو یہ جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی قرآن کے دعووں کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جادو کہہ کے اثر تو ان پہ بھی ہوتا تھا کہ یار یہ بات تو بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، اور دل تبدیل ہونا شروع ہو جاتا تھا ان کا، لیکن فوراً جادو کہہ کے جو ہے نا اس اثر کو ختم کر دیتے تھے. تو قرآن کہہ رہے کہ ہمارا دعویٰ کتنا واضح ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا اس کائنات کو بنانے کا. اس پورے نظام کو اللہ نے ایویں بلا وجہ جو ہے نا چلا دیا، بے مقصد بس ایسے ہی پیدا کر دیا، اور انسانوں کو مار مار کے ختم کر رہا ہے. کوئی اچھا کر کے جائے، برا کر کے جائے، سب کا انجام سیم کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ کیسی خلاف عقل بات ہے، اور قرآن کیسی عقل کی بات کر رہا ہے کہ تمہیں ہم نے آزمائش کے لیے بنایا، اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا، بروں کو سزا ملے گی. لیکن اے نبی جب آپ یہ باتیں ان کے سامنے کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن جادو ہے. تو اتنے واضح دعوے کو جادو کہہ کے یہ لوگ مسترد کر دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گواہ جو ہے عدالت میں اپنے مدعی کے بارے میں دلائل کے انبار لگا دے، اور جو مد مقابل میں مدعا علیہ ہے وہ اس گواہ کا مذاق اڑا دے یہ کہہ کے کہ جج صاحب، وکیل صاحب، آپ جو ہیں اس کی باتوں سے متاثر ہو، یہ جادو کر رہا ہے، یہ جو ہے نا آپ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں جادو کی وجہ سے ہو رہے ہیں. بھائی جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہے، اس کے دلائل کی قوت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو یہ ایسے موقع پہ سامنے والے کی ویلیو بالکل ختم کرنے کے لیے. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اتنی واضح بات ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، جنت جہنم ہے، تاکہ اچھوں کو اچھا بدلہ ملے، بروں کو سزا ملے. لیکن اے نبی جب آپ ان کے سامنے یوں آپ کہتے ہو کہ موت کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوگے، تو کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یعنی قرآن یہ جس کی آپ آیتیں ہم پہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور قرآن کہتا ہے کہ اس بدبختی کی وجہ سے ہم اگر ان کو فوراً عذاب نہیں دیتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب یہ اس طرح کی باتیں کریں تو جو آخرت میں عذاب ہونا ہے وہ دنیا میں ہی ہو جائے. لیکن ہم اس عذاب کو مؤخر کرتے ہیں کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے توبہ کرنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں. چلو جی ہمیں اللہ نے کچھ دن زندہ رہنے کے لیے دے دی، ہم اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، مزید سوچتے ہیں. نا 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 نا، اور ہٹ دھرمی، یعنی ہم نے عذاب کو مؤخر کیا ایک ٹائم تک کے لیے. اس مؤخر کرنے کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اور بدبختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بدبختی کیا ہے؟ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، کچھ مدت تک کے لیے ہم عذاب کو جب مؤخر کر دیتے ہیں، لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہتے ہیں مَا يَحْبِسُهُ، کون سی چیز ہے جو عذاب کو روک رہی ہے؟ بھائی ہم تو غلط ہیں، اگر ہم برے ہیں، ہم مشرک ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہے تو ابھی دے دینا عذاب، قیامت تک کے لیے کیوں مؤخر کیا ہوا اس نے؟ تو آگے قرآن دھمکی دیتے ہیں، الا خبردار سنو، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا ابھی عذاب آ جائے، یوم یاتیہم، جس دن عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم، یہ عذاب ان سے ہٹے گا نہیں، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ عذاب ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا. تو یہ سورہ ہود کا پہلا رکوع اور 12ویں پارے کی بھی ابتدا ہو گئی. الحمدللہ 12ویں پارے کا پہلا رکوع آج ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اس رکوع کا میں 2 لفظوں میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. پہلے تو اللہ نے سورت کی تعریف کی، کہ قرآن کی تعریف کی کہ اس کی آیتیں مضبوط اور محکم ہیں، اور اس میں ہم نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے اہم مضامین کیا ہیں وہ بھی اللہ نے بیان کر دیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور جو کچھ برائی ہو چکی ہے انستغفروا ربکم، اپنے رب سے آج توبہ اور استغفار کرو، اور ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف قائم رہو، اور الی اللہ مرجعکم، لوٹ کر تم نے اللہ کی طرف جانا ہے. جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو بھی ڈرایا گیا ہے کہ تمہاری یہ سازشیں پیغمبر کے خلاف نہیں ہیں، اصل میں اللہ کے خلاف ہیں، تو اللہ سے تم چھپ نہیں سکتے. اور پھر دینداروں کو موٹیویشن کے لیے کہ دین پر چلنے میں رزق کی تنگی کا اگر تم شکار ہو رہے ہو تو اس میں اللہ پہ توکل کرو. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، وہ کہیں سے بھی تمہیں رزق پہنچا کے چھوڑے گا، کہیں کچھ بھی ہو جائے گا وہ تمہارے حصے کی روزی تمہیں پہنچائے گا، تمہیں بھوکا نہیں مارے گا. ہاں کوئی مصلحت بھوکا مارنے میں ہو تو اس کا تعلق پھر دین یا بے دینی سے نہیں ہے، وہ تو کافر لوگ بھی بہت سے بھوکے مر جاتے ہیں، وہ تو بے دین لوگ بھی بہت سے بھوکے مر جاتے ہیں، وہ تو چاروں طرف رزق کی فراوانی ہو پھر بھی انسان بھوک میں مر جاتا ہے. تو رزق کے معاملے میں اللہ پر اعتماد اور توکل کرو. پھر اللہ نے بتایا کہ ہم ہی اس کائنات کے خالق ہیں، ہم نے بنایا کیوں ہے اس کو، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں اچھا کون کرتا ہے برا کون کرتا ہے. اور پھر جو آخرت کے منکر ہیں کہ اچھائی اور برائی کا بدلہ آخرت میں ملے گا، ان کی برائی کو اللہ نے بیان کیا کہ کیسے بدبخت ہیں. جب ان کے سامنے قیامت کی آیتیں ذکر ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یہ جادو ہے، اور ہم ان کو مہلت دے کے عذاب مؤخر کر رہے ہیں تو بجائے توبہ استغفار کریں مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس رکوع کا خلاصہ ہے انشاءاللہ.